السلام علیکم دوستو، ہدایت اسلامی جرنی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات زندگی کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم نام ہے جن کا ذکر آتے ہی انصاف، بہادری، علم، عبادت، زاہد، قیادت، خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں تھے۔ آپ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 13 سال قبل 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قریش کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ حضرت عمر زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کے معزز اور معتمد افراد میں شامل ہوتے تھے۔ آپ نے بچپن میں پڑھنا لکھنا سیکھا، گھڑ سواری، تلوار بازی، نیزہ بازی اور خطابت جیسے فنون میں مہارت حاصل کی۔ مکہ میں اگر کوئی قبیلے کے سفیر یا نمائندے کے طور پر بھیجا جاتا تو وہ حضرت عمر ہی ہوتے۔ ان کی ذہانت، فہم، زبان پر عبور اور بہادری سب کے لیے تسلیم شدہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت عمر اس دعوت کے سخت مخالف بن گئے۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دینا ہی مکہ کے امن کے لیے بہتر ہے۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نکلے تاکہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ راستے میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ ملا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر جا پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر حضرت خباب چھپ گئے اور حضرت عمر نے اپنے بہن اور بہنوئی سے پوچھا کہ کیا تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہو؟ جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر نے دونوں کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کی بہن کے چہرے پر بھی چوٹ لگی، لیکن بہن نے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور کہا، اے عمر، ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، اب تم کچھ بھی کر لو، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر کو اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرمندگی ہوئی اور دل نرم پڑا۔ انہوں نے کہا، اچھا وہ صحیفے مجھے دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن کو چھو سکتے ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ جب وہ ان آیات تک پہنچے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پکار اٹھے، یہ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اسی لمحے حضرت خبیب باہر آئے اور خوشی سے کہا، عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی کی دعا سے ہدایت دی۔ کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما۔ حضرت عمر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت دار ارقم میں موجود تھے جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ بھائی عمر کھڑا ہے، سب گھبرا گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عمر آیا ہے تو دروازہ کھولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں بیٹھ کر
اسلام قبول کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ اکبر، اسلام کو عمر کی زیادہ قوت ملی ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج سے عمر مسلمان ہے، اب جو چاہے میرے خلاف ہو جائے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کے سامنے بیت اللہ میں نماز پڑھی، جو ایک جرأت مندانہ عمل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ان کے اسلام لانے کے بعد ہم کھل کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر ہجرت کے وقت بھی اعلان کر کے مکہ چھوڑ گئے۔ فرمایا کسی اپنی جان کا غم ہو وہ مکہ سے نکل کر عمر کا راستہ روکے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، خیبر، تبوک، حنین، ہر میدان میں بہادری سے لڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں حضرت عمر ان کے مشیر خاص تھے۔ حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلافت حضرت عمر کے سپرد کی، کیونکہ انہیں حضرت عمر کی دیانت، عدل اور بصیرت پر پورا یقین تھا۔ حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو وہ وقت تھا جب اسلامی ریاست پھیل رہی تھی۔ حضرت عمر نے 10 سالہ دور خلافت میں عظیم الشان فتوحات حاصل کیں۔ شام، عراق، مصر، ایران، بیت المقدس جیسے بڑے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کا پہلا باقاعدہ نظام حکومت بنایا، عدالتیں قائم کی، پولیس، فوج، بیت المال، ڈاک، مردم شماری، نہری نظام اور کئی فلاحی ادارے قائم کیے۔ ان کے عدل کی مثال دنیا میں آج بھی دی جاتی ہے۔ راتوں کو چھپ کر گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ ایک رات ایک عورت کو دیکھا جو ہانڈی میں پتھر ڈال کر بچوں کو بہلا رہی تھی، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر نے فوراً بیت المال سے آٹا، گھی اور گوشت خود اٹھایا اور اس عورت کے گھر لے گئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین، آپ یہ سامان کسی غلام سے اٹھوا لیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کوئی اور اٹھائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر اس کا بھی جواب دے گا۔ حضرت عمر کی خلافت کا اختتام اس وقت ہوا جب ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے نماز فجر کے دوران آپ پر چھریوں سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن کے بعد 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ وفات سے پہلے ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ خلافت کے لیے ایک شورا بنائی جائے جو 6 عظیم صحابہ پر مشتمل ہو۔ پھر فرمایا میری خواہش ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج نے اجازت دی۔ حضرت عمر کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ یوں وہ عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئے جس کی عدل کے سامنے کسر و کسرا لرزتے تھے، جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اور جس نے اسلام کو وہ طاقت دی جو آج تک قائم ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔